ان کی ماں کی برداشت بھی اب جواب دے رہی تھی۔ جس طرح وہ دیکھ رہی تھی بی جان اس سب کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں بھی معلوم تھا وہ زیادہ دیر تک یہ سب نہیں کر سکیں گی اور بہت جلد اون اور اس کی ماں اس سب کے خلاف بول لیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جس طرح ایلا نے بیہیویئر رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ سب برداشت کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس لیے اب اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا تھا، اور جو کچھ ہونا تھا یہ سب کچھ فیور میں جانا تھا احتشام کے، کیونکہ احتشام چاہتا تھا کہ اون چھوڑ دے ایلا کو۔ اب جس طرح ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ ہو رہا تھا، جیسے ایلا نے ہنگامہ کیا تھا ناشتے کی ٹیبل پر، کیا برداشت کریں گے ایلا کے بابا؟ ایلا کے بابا وہیں ڈانٹیں گے ایلا کو اور کہیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ٹون میں بات کرنے کی، وہ ہسبینڈ ہے تمہارا اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو، پہلے بھی تمہاری شادی خراب ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے، اور اب اگر دوبارہ تم نے ایسا کچھ کیا تو یہ دھمکی نہیں سمجھنا میری، میں تمہاری ماں کو ڈیورس دے دوں گا۔ اب وہاں یہ بات سن کر وہ ماں بیٹی کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں دے رہے ایلا کے بابا بلکہ ایسا کر گزریں گے، لیکن اون ایسا نہیں چاہتا تھا۔ ایلا اس سب کے لیے بھی بلیم کر رہی تھی اون کو، اور کہہ رہی تھی کہ تم یہی چاہتے ہو نا، اور بابا سے مجھے دھمکی دلوا رہے ہو تاکہ میں خاموشی سے تم جیسے کہتے رہو میں برداشت کرتی رہوں، لیکن اون ایسا نہیں تھا، اون ایسا چاہتا بھی نہیں تھا، زبردستی کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ اتنا آسانی سے ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی جو کہ شادی کرنا چاہتی تھی اون کے ساتھ ان کا پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ اس کا نکاح ڈن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اون کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اون کو جب اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے سنتی ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، ون سائیڈڈ لو ہے اس کا اس کے ساتھ ایلا کے ساتھ، تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چال چلے گی، کیسے چال چلے گی؟ وہ ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کرے کسی کا۔ اب پہلے تو وہ اون کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جتنا بھی خیال کر لو، تم جس قدر کوشش کر لو اس کے ساتھ رہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، لیکن تم نے دیکھ لیا نا اس نے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تمہاری کسی بات کا۔ جب اون اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیتا اور نہ ہی ایلا اس کی کوئی بات سنتی ہے، تب وہ خود سے کوئی نہ کوئی اور کوشش کرے گی تاکہ ان دونوں کو الگ کر سکے۔ ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی جب اسے لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تب وہ استعمال کرے گی احتشام کا۔ احتشام بھی ڈرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، لیکن استعمال کرے اس لڑکی کا، نہ کہ احتشام خود سامنے آئے۔ اب وہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں، دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو الگ تو کرنا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، نکاح ہو چکا تھا، لیکن چاہتے وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھے جیسے گھر والے سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں ڈیسائیڈ کر چکے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کا۔ اب وہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح وہ لڑکی کہہ کر گئی تھی کہ میں خلاف کروں گی اون کو ایلا کے، اور تم ایلا سے بات کرو گے، ایلا کو تم اون کے خلاف کرو گے۔ اب جس طرح ان نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا وہ دونوں اسی طرح کر رہے تھے، وہ ایلا کو اون کے خلاف کر رہی تھی، اور وہ لڑکا وہ اون کو ایلا کے خلاف کر رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا، جیسے پہلے ہم نے دیکھا اس نے کہا کہ تم زبردستی کا رشتہ اس کے ساتھ بنائے ہوئے ہو، حالانکہ میں اس کے دل میں ہوں، اور تمہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں سے اون کو کافی زیادہ اثر پڑا، اور وہ یہ سب کچھ بی جان سے ڈسکس بھی کرتا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایلا نے آج بھی احتشام کو نہیں بھلایا اور وہ اس کے دل میں رہتا ہے، لیکن بی جان وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا احتشام کے بارے میں؟ اون پہلے تو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بتا دے گا اور کہے گا مجھے اسی نے خود کہا ہے، احتشام نے، اور کہا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری وجہ سے
उन दोनों की शादी रुक गई है। बीजान कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं जानती हूँ और मुझे ये अच्छे से मालूम है कि वो एहतशाम क्यों कह रहा है और तुम्हें एहतशाम की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो पॉजिटिव कैरेक्टर था वो था आयला की सिस्टर का, जो कि अच्छे से ये सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर बात करें आयला की और आयला की माँ की, तो उन लोगों की एक ही कोशिश थी कि किसी तरह आयला की जान छूट जाए ऑन से। अब वो लड़की आयला की सिस्टर जब जब कोई ऐसी वो बात करते तो उन लोगों को रोकने की कोशिश करती, कहती ऑन भाई से अच्छा आयला के लिए कोई नहीं हो सकता और आप लोग बाद में सब के लिए पछताने वाले हैं। लेकिन वो लोग कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार थे और ना ही बीजान की। लेकिन जब इस सब का पता चलता है कि काफ़ी डिप्रेस रहने लगा है ऑन उसकी माँ को, तो वो अब आयला से जाकर बात करेगी। आयला को कहेगी तुमने जो कुछ करना था ना ऑन के साथ तुमने कर लिया, अब मज़ीद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही मैं अपने बेटे को इस तरह डिप्रेस देख सकती हूँ। उसके साथ जो कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो कहती है आप उसे रोक देना, अगर आप नहीं चाहती कि वो मज़ीद डिप्रेस रहे, उसकी हालत ख़राब हो, तो आप उसे कह दें मुझसे ये शादी ख़त्म कर दे। अब इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो कहती है ये मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम इस तरह की इस हद तक बात करोगी। तुम्हारे बाबा शायद तुम्हारे बारे में ठीक कहते हैं और तुम शायद घर बसाने वाली हो ही नहीं। अब ये बात कहकर वो वहाँ से तो चली जाती हैं, परेशान होती हैं। तो ऑन पूछता है, वो ऑन को तो कोई बात नहीं बताएंगी, लेकिन बार बार पूछने के बाद वो ऑन को भी बता देंगी कि आयला इस तरह की बात कर रही थी। आयला ने मुझे कहा है कि वो तुमसे शादी ख़त्म करना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ऑन कहता है मामा मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम ज़बरदस्ती का रिश्ता आखिर कब तक निभाएंगे उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि मामू को अब ऐसा कुछ करना चाहिए या आयला के साथ कोई ज़बरदस्ती करनी चाहिए। आयला समझदार है और उसे लगता है कि वो कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, तो हमें भी सबका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मामू को समझाना चाहिए और मामू को बताना चाहिए कि आयला कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि आयला को भी यही लगता है कि मैं मौका शनास हूँ और मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने ये सब कुछ किया है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप भी ये बात अच्छे से जानती हैं। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी आयला से बात की है, उसके बाबा ने भी उसे समझाने की कोशिश की है, तुम फ़िक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑन जानता था कि ये सब इतना आसानी से और इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं है जितना उसकी माँ एक्सपेक्ट किए बैठी हैं कर रही थी। लेकिन उन्हें भी मालूम था वो ज़्यादा देर तक ये सब नहीं कर सकेंगी और बहुत जल्द ऑन और उसकी माँ इस सब के ख़िलाफ़ बोलेंगे, क्योंकि वो जानते थे जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा और जिस तरह आयला ने बिहेवियर रखा हुआ था उनके साथ ये सब बर्दाश्त के काबिल भी नहीं था। इसलिए अब इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलना था और जो कुछ होना था ये सब कुछ फेवर में जाना था एहतशाम के, क्योंकि एहतशाम चाहता था कि ऑन छोड़ दे आयला को। अब जिस तरह नाश्ते की टेबल पर सब कुछ हो रहा था, जैसे आयला ने हंगामा किया था नाश्ते की टेबल पर, क्या बर्दाश्त करेंगे आयला के बाबा? आयला के बाबा वहीं डांटेंगे आयला को और कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टोन में बात करने की, वो हस्बैंड है तुम्हारा और तुम ये बात अच्छे से जानती हो, पहले भी तुम्हारी शादी ख़राब हुई थी सिर्फ इसी वजह से, और अब अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो ये धमकी नहीं समझना मेरी, मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूँगा। अब वहाँ ये बात सुनकर वो माँ बेटी कुछ टाइम के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सिर्फ धमकी नहीं दे रहे आयला के बाबा, बल्कि ऐसा कर गुजरेंगे। लेकिन ऑन ऐसा नहीं चाहता था। आयला इस सब के लिए भी ब्लेम कर रही थी ऑन को और कह रही थी कि तुम यही चाहते हो ना और बाबा से मुझे धमकी दिलवा रहे हो ताकि मैं खामोशी से तुम जैसे कहते रहो मैं बर्दाश्त करती रहूं। लेकिन ऑन ऐसा नहीं था, ऑन ऐसा चाहता भी नहीं था, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन जो कुछ हो रहा था उसे इस बात का इल्म था कि ये इतना आसानी से ठीक होने वाला भी नहीं है और ना ही वो लड़की जो कि शादी करना चाहती थी ऑन के साथ इनका पीछा छोड़ने वाली थी। उसका निकाह डन हो गया था, लेकिन फिर भी वो ऑन के पीछे पड़ी हुई थी और ऑन को जब वो इस बात का एतराफ़ करते हुए सुनती है कि वो प्यार करता है, वन साइडेड लव है उसका उसके साथ आयला
آئلہ کے ساتھ، تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چال چلے گی، کیسے چال چلے گی، وہ ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کرے کسی کا۔ اب پہلے تو وہ اون کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جتنا بھی خیال کر لو، تم جس قدر کوشش کر لو اس کے ساتھ رہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، لیکن تم نے دیکھ لیا نا، اس نے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تمہاری کسی بات کا۔ جب اون اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیتا اور نہ ہی آئلہ اس کی کوئی بات سنتی ہے، تب وہ خود سے کوئی نہ کوئی اور کوشش کرے گی تاکہ ان دونوں کو الگ کر سکے۔ ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی جب اسے لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تب وہ استعمال کرے گی احتشام کا۔ احتشام بھی ڈرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، لیکن استعمال کرے اس لڑکی کا، نہ کہ احتشام خود سامنے آئے۔ اب وہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں، دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو الگ تو کرنا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، نکاح ہو چکا تھا، لیکن چاہتے وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھے جیسے گھر والے سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں ڈیسائیڈ کر چکے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کا۔ اب وہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح وہ لڑکی کہہ کر گئی تھی کہ میں خلاف کروں گی اون کو آئلہ کے، اور تم آئلہ سے بات کرو گے، آئلہ کو تم اون کے خلاف کرو گے۔ اب جس طرح ان نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا وہ دونوں اسی طرح کر رہے تھے، وہ آئلہ کو اون کے خلاف کر رہی تھی، اور وہ لڑکا وہ اون کو آئلہ کے خلاف کر رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا، جیسے پہلے ہم نے دیکھا اس نے کہا کہ تم زبردستی کا رشتہ اس کے ساتھ بنائے ہوئے ہو، حالانکہ میں اس کے دل میں ہوں، اور تمہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں سے اون کو کافی زیادہ اثر پڑا، اور وہ یہ سب کچھ بی جان سے ڈسکس بھی کرتا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئلہ نے آج بھی احتشام کو نہیں بھلایا اور وہ اس کے دل میں رہتا ہے، لیکن بی جان وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا احتشام کے بارے میں؟ اون پہلے تو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بتا دے گا اور کہے گا مجھے اسی نے خود کہا ہے، احتشام نے، اور کہا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری وجہ سے ان دونوں کی شادی رک گئی ہے۔ بی جان کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، میں جانتی ہوں، اور مجھے یہ اچھے سے معلوم ہے کہ وہ احتشام کیوں کہہ رہا ہے، اور تمہیں احتشام کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو پازیٹیو کیریکٹر تھا وہ تھا آئلہ کی سسٹر کا، جو کہ اچھے سے یہ سب کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگر بات کریں آئلہ کی اور آئلہ کی ماں کی، تو ان لوگوں کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح آئلہ کی جان چھوٹ جائے اون سے۔ اب وہ لڑکی آئلہ کی سسٹر جب کوئی ایسی وہ بات کرتے تو ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی، کہتی اون بھائی سے اچھا آئلہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ لوگ بعد میں سب کے لیے پچھتانے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تھے، اور نہ ہی بی جان کی۔ لیکن جب اس سب کا پتہ چلتا ہے کہ کافی ڈپریس رہنے لگا ہے اون اس کی ماں کو، تو وہ اب آئلہ سے جا کر بات کرے گی، آئلہ کو کہے گی تم نے جو کچھ کرنا تھا نا اون کے ساتھ تم نے کر لیا، اب مزید میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کو اس طرح ڈپریس دیکھ سکتی ہوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ اسے روک دینا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ وہ مزید ڈپریس رہے، اس کی حالت خراب ہو، تو آپ اسے کہہ دیں مجھ سے یہ شادی ختم کر دے۔ اب اس طرح کی بات سن کر اس کی ماں یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے یہ میں نے کبھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم اس طرح کی اس حد تک بات کرو گی، تمہارے بابا شاید تمہارے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، اور تم شاید گھر بسانے والی ہو ہی نہیں۔ اب یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو اون پوچھتا ہے، وہ اون کو تو کوئی بات نہیں بتائیں گی، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد وہ اون کو بھی بتا دیں گی کہ آئلہ اس طرح کی بات کر رہی تھی، آئلہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی ختم کرنا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اون کہتا ہے ماما میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم زبردستی کا رشتہ آخر کب تک نبھائیں گے اس کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ ماموں کو اب ایسا کچھ کرنا چاہیے یا آئلہ کے ساتھ کوئی زبردستی کرنی چاہیے۔ آئلہ سمجھدار ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، تو ہمیں بھی سب کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ
ماموں کو سمجھانا چاہیے اور ماموں کو بتانا چاہیے کہ آئلہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ آئلہ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں موقع شناس ہوں اور موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، آپ بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہیں۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے بھی آئلہ سے بات کی ہے، اس کے بابا نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اون جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسانی سے اور اتنا جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جتنا اس کی ماں ایکسپیکٹ کیے بیٹھی ہیں۔ کر رہی تھی، لیکن انہیں بھی معلوم تھا وہ زیادہ دیر تک یہ سب نہیں کر سکیں گی اور بہت جلد اون اور اس کی ماں اس سب کے خلاف بول لیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جس طرح ایلا نے بیہیویئر رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ سب برداشت کے قابل بھی نہیں تھا، اس لیے اب اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا تھا، اور جو کچھ ہونا تھا یہ سب کچھ فیور میں جانا تھا احتشام کے، کیونکہ احتشام چاہتا تھا کہ اون چھوڑ دے آئلہ کو۔ اب جس طرح ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ ہو رہا تھا، جیسے آئلہ نے ہنگامہ کیا تھا ناشتے کی ٹیبل پر، کیا برداشت کریں گے آئلہ کے بابا؟ آئلہ کے بابا وہیں ڈانٹیں گے آئلہ کو اور کہیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ٹون میں بات کرنے کی، وہ ہسبینڈ ہے تمہارا اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو، پہلے بھی تمہاری شادی خراب ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے، اور اب اگر دوبارہ تم نے ایسا کچھ کیا تو یہ دھمکی نہیں سمجھنا میری، میں تمہاری ماں کو ڈائیورس دے دوں گا۔ اب وہاں یہ بات سن کر وہ ماں بیٹی کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں دے رہے آئلہ کے بابا، بلکہ ایسا کر گزریں گے، لیکن اون ایسا نہیں چاہتا تھا۔ آئلہ اس سب کے لیے بھی بلیم کر رہی تھی اون کو، اور کہہ رہی تھی کہ تم یہی چاہتے ہو نا، اور بابا سے مجھے دھمکی دلوا رہے ہو تاکہ میں خاموشی سے تم جیسے کہتے رہو میں برداشت کرتی رہوں، لیکن اون ایسا نہیں تھا، اون ایسا چاہتا بھی نہیں تھا، زبردستی کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ اتنا آسانی سے ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی جو کہ شادی کرنا چاہتی تھی اون کے ساتھ ان کا پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ اس کا نکاح ڈن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اون کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اون کو جب اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے سنتی ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، ون سائیڈڈ لو ہے اس کا اس کے ساتھ آئلہ کے ساتھ، تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، وہ چال چلے گی، کیسے چال چلے گی، وہ ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کرے کسی کا۔ اب پہلے تو وہ اون کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جتنا بھی خیال کر لو، تم جس قدر کوشش کر لو اس کے ساتھ رہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، لیکن تم نے دیکھ لیا نا اس نے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تمہاری کسی بات کا، جب اون اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیتا اور نہ ہی آئلہ اس کی کوئی بات سنتی ہے، تب وہ خود سے کوئی نہ کوئی اور کوشش کرے گی تاکہ ان دونوں کو الگ کر سکے۔ ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی جب اسے لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تب وہ استعمال کرے گی احتشام کا۔ احتشام بھی ڈرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، لیکن استعمال کرے اس لڑکی کا، نہ کہ احتشام خود سامنے آئے۔ اب وہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں، دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو الگ تو کرنا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، نکاح ہو چکا تھا، لیکن چاہتے وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھے جیسے گھر والے سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں ڈیسائیڈ کر چکے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کا۔ اب وہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح وہ لڑکی کہہ کر گئی تھی کہ میں خلاف کروں گی اون کو آئلہ کے، اور تم آئلہ سے بات کرو گے، آئلہ کو تم اون کے خلاف کرو گے۔ اب جس طرح ان نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا وہ دونوں اسی طرح کر رہے تھے، وہ آئلہ کو اون کے خلاف کر رہی تھی، اور وہ لڑکا وہ اون کو آئلہ کے خلاف کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا جیسے پہلے ہم نے دیکھا، اس نے کہا کہ تم زبردستی کا رشتہ اس کے ساتھ بنائے ہوئے ہو، حالانکہ میں اس کے دل میں ہوں، اور تمہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں سے اون کو کافی زیادہ اثر پڑا،
اور وہ یہ سب کچھ بی جان سے ڈسکس بھی کرتا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئلہ نے آج بھی احتشام کو نہیں بھلایا اور وہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ لیکن بی جان وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی، وہ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا احتشام کے بارے میں؟ اون پہلے تو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بتا دے گا اور کہے گا مجھے اسی نے خود کہا ہے، احتشام نے، اور کہا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری وجہ سے ان دونوں کی شادی رک گئی ہے۔ بی جان کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، میں جانتی ہوں اور مجھے یہ اچھے سے معلوم ہے کہ وہ احتشام کیوں کہہ رہا ہے اور تمہیں احتشام کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو پازیٹیو کیریکٹر تھا وہ تھا آئلہ کی سسٹر کا، جو کہ اچھے سے یہ سب کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگر بات کریں آئلہ کی اور آئلہ کی ماں کی تو ان لوگوں کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح آئلہ کی جان چھوٹ جائے اون سے۔ اب وہ لڑکی آئلہ کی سسٹر جب کوئی ایسی وہ بات کرتے تو ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی، کہتی اون بھائی سے اچھا آئلہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ لوگ بعد میں سب کے لیے پچھتانے والے ہیں، لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی بی جان کی۔ لیکن جب اس سب کا پتہ چلتا ہے کہ کافی ڈپریس رہنے لگا ہے اون اس کی ماں کو، تو وہ اب آئلہ سے جا کر بات کرے گی، آئلہ کو کہے گی تم نے جو کچھ کرنا تھا نا اون کے ساتھ تم نے کر لیا، اب مزید میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کو اس طرح ڈپریس دیکھ سکتی ہوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ اسے روک دینا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ وہ مزید ڈپریس رہے، اس کی حالت خراب ہو تو آپ اسے کہہ دیں مجھ سے یہ شادی ختم کر دے۔ اب اس طرح کی بات سن کر اس کی ماں یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، وہ کہتی ہے یہ میں نے کبھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم اس طرح کی اس حد تک بات کرو گی، تمہارے بابا شاید تمہارے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں اور تم شاید گھر بسانے والی ہو ہی نہیں۔ اب یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو اون پوچھتا ہے، وہ اون کو تو کوئی بات نہیں بتائیں گی، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد وہ اون کو بھی بتا دیں گی کہ آئلہ اس طرح کی بات کر رہی تھی، آئلہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی ختم کرنا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اون کہتا ہے ماما میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم زبردستی کا رشتہ آخر کب تک نبھائیں گے اس کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ ماموں کو اب ایسا کچھ کرنا چاہیے یا آئلہ کے ساتھ کوئی زبردستی کرنی چاہیے۔ آئلہ سمجھدار ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، تو ہمیں بھی سب کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ ماموں کو سمجھانا چاہیے اور ماموں کو بتانا چاہیے کہ آئلہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ آئلہ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں موقع شناس ہوں اور موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، آپ بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہیں۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے بھی آئلہ سے بات کی ہے، اس کے بابا نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اون جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسانی سے اور اتنا جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جتنا اس کی ماں ایکسپیکٹ کیے بیٹھی ہیں کر رہی تھی، لیکن انہیں بھی معلوم تھا وہ زیادہ دیر تک یہ سب نہیں کر سکیں گی اور بہت جلد اون اور اس کی ماں اس سب کے خلاف بول لیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جس طرح آئلہ نے بیہیویئر رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ سب برداشت کے قابل بھی نہیں تھا، اس لیے اب اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا تھا اور جو کچھ ہونا تھا یہ سب کچھ فیور میں جانا تھا احتشام کے، کیونکہ احتشام چاہتا تھا کہ اون چھوڑ دے آئلہ کو۔ اب جس طرح ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ ہو رہا تھا، جیسے آئلہ نے ہنگامہ کیا تھا ناشتے کی ٹیبل پر، کیا برداشت کریں گے آئلہ کے بابا؟ آئلہ کے بابا وہیں ڈانٹیں گے آئلہ کو اور کہیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ٹون میں بات کرنے کی، وہ ہسبینڈ ہے تمہارا اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو، پہلے بھی تمہاری شادی خراب ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے، اور اب اگر دوبارہ تم نے ایسا کچھ کیا تو یہ دھمکی نہیں سمجھنا میری، میں تمہاری ماں کو ڈائیورس دے دوں گا۔ اب وہاں یہ بات سن کر وہ ماں بیٹی کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں دے رہے آئلہ کے بابا بلکہ ایسا کر گزریں گے، لیکن اون ایسا نہیں چاہتا تھا۔ آئلہ اس سب کے لیے بھی بلیم کر رہی تھی اون کو اور کہہ رہی تھی کہ تم یہی چاہتے ہو نا، اور بابا سے مجھے دھمکی دلوا رہے ہو تاکہ میں خاموشی سے تم جیسے کہتے رہو میں برداشت کرتی رہوں،
لیکن اون ایسا نہیں تھا، اون ایسا چاہتا بھی نہیں تھا، زبردستی کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ اتنا آسانی سے ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی جو کہ شادی کرنا چاہتی تھی اون کے ساتھ ان کا پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ اس کا نکاح ڈن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اون کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اون کو جب اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے سنتی ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، ون سائیڈڈ لو ہے اس کا اس کے ساتھ، آئلہ کے ساتھ، تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چال چلے گی، کیسے چال چلے گی؟ وہ ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کرے کسی کا۔ اب پہلے تو وہ اون کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جتنا بھی خیال کر لو، تم جس قدر کوشش کر لو اس کے ساتھ رہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، لیکن تم نے دیکھ لیا نا، اس نے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تمہاری کسی بات کا۔ جب اون اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیتا اور نہ ہی آئلہ اس کی کوئی بات سنتی ہے، تب وہ خود سے کوئی نہ کوئی اور کوشش کرے گی تاکہ ان دونوں کو الگ کر سکے۔ ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی جب اسے لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تب وہ استعمال کرے گی احتشام کا۔ احتشام بھی ڈرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، لیکن استعمال کرے اس لڑکی کا، نہ کہ احتشام خود سامنے آئے۔ اب وہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں، دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو الگ تو کرنا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، نکاح ہو چکا تھا، لیکن چاہتے وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھے جیسے گھر والے سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں ڈیسائیڈ کر چکے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کا۔ اب وہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح وہ لڑکی کہہ کر گئی تھی کہ میں خلاف کروں گی اون کو آئلہ کے، اور تم آئلہ سے بات کرو گے، آئلہ کو تم اون کے خلاف کرو گے۔ اب جس طرح ان نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا وہ دونوں اسی طرح کر رہے تھے، وہ آئلہ کو اون کے خلاف کر رہی تھی، اور وہ لڑکا وہ اون کو آئلہ کے خلاف کر رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا، جیسے پہلے ہم نے دیکھا اس نے کہا کہ تم زبردستی کا رشتہ اس کے ساتھ بنائے ہوئے ہو، حالانکہ میں اس کے دل میں ہوں، اور تمہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں سے اون کو کافی زیادہ اثر پڑا، اور وہ یہ سب کچھ بی جان سے ڈسکس بھی کرتا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئلہ نے آج بھی احتشام کو نہیں بھلایا اور وہ اس کے دل میں رہتا ہے، لیکن بی جان وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا احتشام کے بارے میں؟ اون پہلے تو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بتا دے گا اور کہے گا مجھے اسی نے خود کہا ہے، احتشام نے، اور کہا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری وجہ سے ان دونوں کی شادی رک گئی ہے۔ بی جان کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، میں جانتی ہوں، اور مجھے یہ اچھے سے معلوم ہے کہ وہ احتشام کیوں کہہ رہا ہے، اور تمہیں احتشام کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو پازیٹیو کیریکٹر تھا وہ تھا آئلہ کی سسٹر کا، جو کہ اچھے سے یہ سب کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگر بات کریں آئلہ کی اور آئلہ کی ماں کی، تو ان لوگوں کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح آئلہ کی جان چھوٹ جائے اون سے۔ اب وہ لڑکی آئلہ کی سسٹر جب کوئی ایسی وہ بات کرتے تو ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی، کہتی اون بھائی سے اچھا آئلہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ لوگ بعد میں سب کے لیے پچھتانے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تھے، اور نہ ہی بی جان کی۔ لیکن جب اس سب کا پتہ چلتا ہے کہ کافی ڈپریس رہنے لگا ہے اون اس کی ماں کو، تو وہ اب آئلہ سے جا کر بات کرے گی، آئلہ کو کہے گی تم نے جو کچھ کرنا تھا نا اون کے ساتھ تم نے کر لیا، اب مزید میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کو اس طرح ڈپریس دیکھ سکتی ہوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ اسے روک دینا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ وہ مزید ڈپریس رہے، اس کی حالت خراب ہو، تو آپ اسے کہہ دیں مجھ سے یہ شادی ختم کر دیں۔ اب اس طرح کی بات سن کر اس کی ماں یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے یہ میں نے کبھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم اس طرح کی اس حد تک بات کرو گی، تمہارے بابا شاید تمہارے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں، اور تم شاید گھر بسانے والی ہو ہی نہیں۔ اب یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو اون پوچھتا ہے، وہ اون کو تو کوئی بات نہیں بتائیں گی، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد وہ اون
کو بھی بتا دیں گی کہ آئلہ اس طرح کی بات کر رہی تھی۔ آئلہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی ختم کرنا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اون کہتا ہے ماما میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم زبردستی کا رشتہ آخر کب تک نبھائیں گے اس کے ساتھ۔ مجھے نہیں لگتا کہ ماموں کو اب ایسا کچھ کرنا چاہیے یا آئلہ کے ساتھ کوئی زبردستی کرنی چاہیے۔ آئلہ سمجھدار ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، تو ہمیں بھی سب کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ ماموں کو سمجھانا چاہیے اور ماموں کو بتانا چاہیے کہ آئلہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی، کیونکہ آئلہ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں موقع شناس ہوں اور موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، آپ بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہیں۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے بھی آئلہ سے بات کی ہے، اس کے بابا نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اون جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسانی سے اور اتنا جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جتنا اس کی ماں ایکسپیکٹ کیے بیٹھی ہیں۔ کر رہی تھی، لیکن انہیں بھی معلوم تھا وہ زیادہ دیر تک یہ سب نہیں کر سکیں گی اور بہت جلد اون اور اس کی ماں اس سب کے خلاف بول لیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جس طرح آئلہ نے بیہیویئر رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ یہ سب برداشت کے قابل بھی نہیں تھا، اس لیے اب اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا تھا، اور جو کچھ ہونا تھا یہ سب کچھ فیور میں جانا تھا احتشام کے، کیونکہ احتشام چاہتا تھا کہ اون چھوڑ دے آئلہ کو۔ اب جس طرح ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ ہو رہا تھا، جیسے آئلہ نے ہنگامہ کیا تھا ناشتے کی ٹیبل پر، کیا برداشت کریں گے آئلہ کے بابا؟ آئلہ کے بابا وہیں ڈانٹیں گے آئلہ کو اور کہیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ٹون میں بات کرنے کی، وہ ہسبینڈ ہے تمہارا اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو، پہلے بھی تمہاری شادی خراب ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے، اور اب اگر دوبارہ تم نے ایسا کچھ کیا تو یہ دھمکی نہیں سمجھنا میری، میں تمہاری ماں کو ڈائیورس دے دوں گا۔ اب وہاں یہ بات سن کر وہ ماں بیٹی کچھ ٹائم کے لیے رک جاتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ صرف دھمکی نہیں دے رہے آئلہ کے بابا بلکہ ایسا کر گزریں گے، لیکن اون ایسا نہیں چاہتا تھا۔ آئلہ اس سب کے لیے بھی بلیم کر رہی تھی اون کو، اور کہہ رہی تھی کہ تم یہی چاہتے ہو نا، اور بابا سے مجھے دھمکی دلوا رہے ہو تاکہ میں خاموشی سے تم جیسے کہتے رہو میں برداشت کرتی رہوں، لیکن اون ایسا نہیں تھا، اون ایسا چاہتا بھی نہیں تھا، زبردستی کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اسے اس بات کا علم تھا کہ یہ اتنا آسانی سے ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی جو کہ شادی کرنا چاہتی تھی اون کے ساتھ ان کا پیچھا چھوڑنے والی تھی۔ اس کا نکاح ڈن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اون کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور اون کو جب اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے سنتی ہے کہ وہ پیار کرتا ہے، ون سائیڈڈ لو ہے اس کا اس کے ساتھ آئلہ کے ساتھ، تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، وہ چال چلے گی، کیسے چال چلے گی، وہ ان لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کرے کسی کا۔ اب پہلے تو وہ اون کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم جتنا بھی خیال کر لو، تم جس قدر کوشش کر لو اس کے ساتھ رہنے کی، اس کو برداشت کرنے کی، لیکن تم نے دیکھ لیا نا اس نے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تمہاری کسی بات کا۔ جب اون اس کی کسی بات کا اثر نہیں لیتا اور نہ ہی آئلہ اس کی کوئی بات سنتی ہے، تب وہ خود سے کوئی نہ کوئی اور کوشش کرے گی تاکہ ان دونوں کو الگ کر سکے۔ ساری کوشش کرنے کے باوجود بھی جب اسے لگے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، تب وہ استعمال کرے گی احتشام کا۔ احتشام بھی ڈرتا تھا، لیکن وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، لیکن استعمال کرے اس لڑکی کا، نہ کہ احتشام خود سامنے آئے۔ اب وہ دونوں مل کر پلاننگ کرتے ہیں، دونوں مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو الگ تو کرنا ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، نکاح ہو چکا تھا، لیکن چاہتے وہ کچھ بھی ایسا نہیں تھے جیسے گھر والے سوچ رہے تھے۔ وہ دونوں ڈیسائیڈ کر چکے تھے ان دونوں کو الگ کرنے کا۔ اب وہ کرتے ہیں اس طرح جس طرح وہ لڑکی کہہ کر گئی تھی کہ میں خلاف کروں گی اون کو آئلہ کے، اور تم آئلہ سے بات کرو گے، آئلہ کو تم اون کے خلاف کرو گے۔ اب جس طرح ان نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا وہ دونوں اسی طرح کر رہے تھے، وہ آئلہ کو اون کے خلاف کر رہی تھی، اور وہ لڑکا وہ اون کو آئلہ کے خلاف کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا جیسے پہلے ہم نے دیکھا
دیکھا، اس نے کہا کہ تم زبردستی کا رشتہ اس کے ساتھ بنائے ہوئے ہو، حالانکہ میں اس کے دل میں ہوں اور تمہیں اس بات کا اچھے سے احساس ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں سے اون کو کافی زیادہ اثر پڑا اور وہ یہ سب کچھ بی جان سے ڈسکس بھی کرتا ہے، انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئلہ نے آج بھی احتشام کو نہیں بھلایا اور وہ اس کے دل میں رہتا ہے، لیکن بی جان وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا احتشام کے بارے میں؟ اون پہلے تو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بتا دے گا اور کہے گا مجھے اسی نے خود کہا ہے، احتشام نے، اور کہا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میری وجہ سے ان دونوں کی شادی رک گئی ہے۔ بی جان کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، میں جانتی ہوں اور مجھے یہ اچھے سے معلوم ہے کہ وہ احتشام کیوں کہہ رہا ہے اور تمہیں احتشام کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جو پازیٹیو کیریکٹر تھا وہ تھا آئلہ کی سسٹر کا، جو کہ اچھے سے یہ سب کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگر بات کریں آئلہ کی اور آئلہ کی ماں کی تو ان لوگوں کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح آئلہ کی جان چھوٹ جائے اون سے۔ اب وہ لڑکی آئلہ کی سسٹر جب کوئی ایسی وہ بات کرتے تو ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی، کہتی اون بھائی سے اچھا آئلہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ لوگ بعد میں سب کے لیے پچھتانے والے ہیں، لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ہی اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی بی جان کی۔ لیکن جب اس سب کا پتہ چلتا ہے کہ کافی ڈپریس رہنے لگا ہے اون اس کی ماں کو، تو وہ اب آئلہ سے جا کر بات کرے گی، آئلہ کو کہے گی تم نے جو کچھ کرنا تھا نا اون کے ساتھ تم نے کر لیا، اب مزید میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی میں اپنے بیٹے کو اس طرح ڈپریس دیکھ سکتی ہوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ اسے روک دینا، اگر آپ نہیں چاہتی کہ وہ مزید ڈپریس رہے، اس کی حالت خراب ہو، تو آپ اسے کہہ دیں مجھ سے یہ شادی ختم کر دے۔ اب اس طرح کی بات سن کر اس کی ماں یہ سب ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، وہ کہتی ہے یہ میں نے کبھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم اس طرح کی اس حد تک بات کرو گی، تمہارے بابا شاید تمہارے بارے میں ٹھیک کہتے ہیں اور تم شاید گھر بسانے والی ہو ہی نہیں۔ اب یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے تو چلی جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، تو اون پوچھتا ہے، وہ اون کو تو کوئی بات نہیں بتائیں گی، لیکن بار بار پوچھنے کے بعد وہ اون کو بھی بتا دیں گی کہ آئلہ اس طرح کی بات کر رہی تھی، آئلہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی ختم کرنا چاہتی ہے، تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اون کہتا ہے ماما میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم زبردستی کا رشتہ آخر کب تک نبھائیں گے اس کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ ماموں کو اب ایسا کچھ کرنا چاہیے یا آئلہ کے ساتھ کوئی زبردستی کرنی چاہیے۔ آئلہ سمجھدار ہے اور اسے لگتا ہے کہ